مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی والے جلسے کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں یا پی ٹی آئی والوں نے فیصلہ کر لیا ہے، عمران خان کے چاہنے والوں نے، چاہنے والیوں نے، چاہنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے، طلباء اور طالبات نے، اسٹوڈنٹس نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بنگلہ دیش میں جو ابھی انقلاب اسٹوڈنٹس لے کر آئے ہیں، پاکستان کے اسٹوڈنٹس بھی اس ظالم و سفاک بے ایمان لوٹ مار کرنے والی، ملک کو دو ٹکڑے کرنے والی، ملک کے خزانے کو تباہ کرنے والی فوج کے خلاف نکلیں گے، نکلیں گے، نکلیں گے۔ جیل کے دروازے اور دیواروں کو توڑا جائے گا اور ایک ایک جیل میں بے گناہ اسیر کو رہا کرایا جائے گا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کیا بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کی طرح سے، دیکھیے یہ وہ بچے ہیں جو انقلاب بنگلہ دیش میں لے کر آئے، 500 تو ہر جگہ فیگر موجود ہے کہ اسٹوڈنٹس، لڑکے لڑکیاں شہید ہو گئے، بنگالی، مسلمان، غیر مسلم، سب جو بنگلہ دیشی ہے وہ سب بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان و مذہب وہ میدان عمل میں آ گیا۔ نوجوان قیادت کرنے لگے، اس لیے کہ بنگلہ دیش کے بزرگ بھی، سیاستداں جو ہے ان کی اکثریت کرپشن میں پاکستانی فوج کی طرح کرپٹ ہو گئی، اور ملک آگے، بنگلہ دیش آگے جس تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس سے پہلے کہ پاکستان کی معیشت کی طرح کی تباہی بنگلہ دیش میں آتی، اسٹوڈنٹس نے جو قصے سنے تھے اپنے باپ، دادا، نانا، نانی، چچا، ماموں، مطلب اپنے رشتہ داروں سے کہ فلاں شہید ہوئے 71 میں، فلاں مارے گئے، ہمارے فلاں نانا مارے گئے، دادا مارے گئے، دادی ماری گئیں، مطلب سب کو ایک ایک بنگالی جانتا ہے کہ کس طرح فوج نے وہاں ظلم کیے بنگال میں بنگالیوں کے خلاف۔ تو سب نے قصے سن رکھے تھے۔ اب یہ جو ہے جب جوان ہوئے اور اس میں کچھ ہمت پکڑی، انہوں نے جو ادھیڑ عمر کی طرف جا چکے تھے، انہوں نے نئی نسل کو، نئی پیدا ہونے والی نسل کو حقائق سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بنگلہ دیش میں جو تبدیلی آئی وہ اسٹوڈنٹس لے کر آئے۔ کیا پاکستان کے اسٹوڈنٹس، گرلز اینڈ بوائز، آر یو ریڈی ٹو کم فارورڈ اور ناٹ؟ Are you ready to sacrifice everything for democracy, justice, rule of law?